الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طلباء کرام، آج ہم اسلامیت اختیاری پارٹ 1 کا لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم تقوی سے متعلق، احسان سے متعلق، شکر سے متعلق بہت سارے ایسے خصائص جو انسان کو خدا کے قریب کرنے کا حصہ ہیں، ان پر گفتگو کر چکے ہیں اور بات چیت ہو چکی ہے۔ آج ہم خدمت خلق سے متعلق جو ہے انشاءاللہ کچھ ضروری باتیں پڑھیں گے۔ خدمت خلق سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور بھلائی کے کام کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب رہو۔ پیارے بچوں، خدمت خلق جو ہے اس کا مفہوم کیا ہے؟ خدمت خلق جو ہے پہلے اس کا مفہوم سمجھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ قرآنی دلائل کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں اس مسئلہ کو سمجھیں گے۔ خلق کے معنی ہے مخلوق، اور خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا، یعنی اہل حق کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سر انجام دینے کا نام خدمت خلق ہے۔ اچھا، یہاں ایک جملے کی قید سے، ایک کلمہ کی قید سے، ایک لفظ کی قید سے جو ہے بات بیان کی گئی ہے کہ اہل حق کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سر انجام دینے کا نام خدمت خلق ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسی مخلوق جو خالق کی اطاعت و بندگی میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دیتی ہے، خدمت کرتی ہے اس بات کی کہ مالک کے حکم پر مالک کی مخلوق کی مدد کرتی ہے۔ اچھا، یہاں اہل حق کے جملہ کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ اہل حق وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھتے ہیں، فرما برداری میں رکھتے ہیں۔ وہ لوگ اہل حق نہیں ہیں جو مخلوق خدا کو تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، مثال کے طور پہ دہشت گردی کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے لیے خدا کی زمین کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے اہل حق کی قید لگائی۔ اسلام میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بلا کسی اجرت، بغیر کسی صلہ یا معاوضہ کے مخلوق خدا کے کام آنا اور خدمت کرنا، اور ان کی مدد اور اعانت پر کمر بستہ رہنا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خدمت خلق میں جذبہ انسان میں خدمت خلق کا ہو، اور اگر اپنے کسی کام پر وہ اجرت بھی طلب کر لے تو پھر بھی قباحت نہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے، گاڑی ہے یا رکشہ ہے، تو بنیادی طور پہ وہ لوگ اللہ کی مخلوق کی اس معنی میں خدمت کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اور ظاہر اس پر وہ معاوضہ بھی طلب کر لیتے ہیں، پیسے بھی لیتے ہیں، کرایہ بھی لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے جانا بھی ہو اور وہ جو ہے کرایہ لینا بھی چاہتے ہوں اور کرایہ لیتے بھی ہوں، لیکن اس جگہ جانے سے وہ انکار کر دیں، میں کبھی کرایہ لے کر بھی نہیں جانا چاہتا، تو ظاہر ہے پھر بھی ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے بغیر کسی اجرت کے یا اجرت کے ساتھ
مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور ان کی مدد کرنا جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ خدمت خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں صرف بنی نوع انسان ہی شامل نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ اس میں تو حیوانات ہیں، پرند و چرند تک شامل ہیں۔ بس ان سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے منشا کے مطابق اہم ہو، اور جس میں ان کی ہمدردی اور خیر خواہی کا پہلو پایا جاتا ہو، وہ ہے خدمت خلق۔ خدمت خلق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر وضاحت فرمائی ہے کہ خدمت خلق کرنی چاہیے۔ فرمایا وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب رہو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود ضرورت ہو۔ مثال کے طور پہ یعنی کوئی کسی مشکل میں خود پھنسا ہو اور اس مشکل میں بھی وہ کسی دوسرے کی ضرورت کو پیش نظر رکھے اور اس کا خیال رکھے، تو خدمت خلق کی یہ اعلیٰ ترین مثال ہے۔ تو اس قرآن مجید کی آیت کا مفہوم جو بیان ہوا ہے، اس کا ایک شان نزول ہے۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے مہمان کو آپ کھانا کھلا دیں۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی بیوی سے جا کے پوچھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بچوں کا کھانا رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا بچوں کو کسی طرح بہلا کے سلا دیں اور کھانا لا کے مہمان کے سامنے رکھ دیں، اور ظاہر ہے میں بھی مہمان کے ساتھ رہا ہوں تو مہمان مجھے بھی ساتھ کھانے کا تقاضا کرے گا۔ تو ایک بات کا خیال رکھنا کہ جب ہم کھانا کھانے لگیں تو کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، اور میں برتن میں خالی ہاتھ مارتا رہوں گا اور مہمان کھانا کھاتا رہے گا، اور جب مہمان کھانا کھا لے گا اس طرح سیر ہو جائے گا، کیونکہ میں ساتھ شریک ہوں گا تو مہمان سیر نہیں ہو پائے گا، اور پھر آخر میں پھر آپ نے چراغ جو ہے وہ جلا دینا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ عمل کیا، اور اگلے دن جب وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے اس آیت کریمہ کو اتارا، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود ضرورت بھی، یعنی خود کو کھانے کی ضرورت تھی تو اپنی جان پر دوسرے کو مقدم رکھیں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ انہوں نے ایک رات کی قربانی دی، ایک وقت کے کھانے کی قربانی دی، تو قرآن مجید قیامت تک ان کی تعریف کرتا رہے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آیت کریمہ جو ہے اس کا بھی ایک سیاق و سباق ہے، اس کا شان نزول ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، آپ روزہ افطار فرمانے کے لیے افطاری کے وقت آپ اپنے سامنے کھانا رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کے کاشانہ کا دروازہ کھٹکا، تو آپ نے فرمایا پتہ کریں کون ہے۔ تو معلوم کرنے پر یعنی پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک مسکین آیا ہوا ہے۔ اس نے اپنی مسکینی کو ظاہر کیا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو کھانا سامنے رکھا تھا وہ سارا ان کو دے دیا، اور پانی پی کر آپ نے روزہ رکھ لیا۔ اسی طرح پھر اگلا سارا دن آپ کام کاج میں مصروف رہے، مزدوری کی یا جیسا بھی، تو آپ کو جو معاوضہ ملا پھر کھانے کے لیے کچھ لائے، تو پھر روزے کا وقت تھا، تو دروازہ کھٹکا تو دروازے پر ایک یتیم آیا ہوا تھا، تو وہ سارے کا سارا کھانا پھر اس کو دے دیا۔ پھر آپ نے پانی پر روزہ افطار فرمایا، پھر اسی پر سحری کی، اور پھر اگلے دن پھر آپ اسی حالت میں جو ہیں مزدوری کرتے رہے، کام کرتے رہے، جو شام کو معاوضہ ملا وہ اس سے آپ جو ہیں وہ کچھ سامان لائے کھانے پینے کا، اور پھر آپ کے کاشانہ کا دروازہ کھٹکا تو ایک قیدی آیا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو کھانا دے دیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں قرآن شریف کی آیت کریمہ اتری وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ
وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا گیا فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں سائلوں اور ناداروں کا بھی حق ہے، یعنی مومن مسلمانوں کو اس بات کا تقاضا کیا گیا ہے کہ ان کے مالوں میں یتیموں کو، ناداروں کو بھی دیا جائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو نیک نیت اور خلوص سے قرض دے اور وہ اس کو اس سے دگنا کر کے ادا کرے گا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس کے لیے اگر کسی مسلمان کی آپ قرض کی صورت میں مدد کرتے ہیں، آپ یوں سمجھیں کہ میرا رب اس نیکی پر آپ کو جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر عطا کرے گا، اور اس کا آخری صلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، ایک دانے کی مانند ہے کہ انبتت سبع سنابل، جس نے 7 بالیاں اگائیں، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جس کی ہر بالی پہ 100 دانے ہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی خدمت خلق کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری کا۔ اچھا، دوسری حدیث پاک میں ہے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس بہتر شخص مخلوق میں وہ ہے جو خود خدا کے کنبے کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ اختیار کرے، مخلوق کی خدمت کرے۔ اچھا، مسلمان کا بھائی ہے، تیسری حدیث میں فرمایا گیا نہ اس پر ظلم کرنا ہے، اور نہ ہی مشکل کے وقت بے یار و مددگار چھوڑنا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولنا ہے، نہ اس سے حقارت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اچھا، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو کوئی مسلمان کی تنگی کو دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ میں قیامت میں اس کی تنگی کو دور فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جو کوئی کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حدیث نمبر 6 میں ہے کہ مجھے رمضان بھر کے روزے رکھنے اور اس مہینے میں مسجد حرام میں اعتکاف پر بیٹھنے سے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے بھائی کی بوقت ضرورت مدد کروں۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھنے کے حوالے سے یہ بات کہی، اور اسی میں روزے رکھنے کے حوالے سے یہ کہی، ٹھیک ہے؟ یعنی مراد یہ ہے کہ مسجد حرام وہ عظیم المرتبت جگہ ہے جہاں ایک نیکی کرو تو لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے بڑھ کر عزیز ہے یہ نیکی کہ میں کسی مسلمان کی مدد کروں۔ بھولے بھٹکے یا اندھے کو راستہ بتانا بھی کار ثواب ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ راستے سے کانٹے یا دوسری ایذا رسا چیزوں کو ہٹا دینا بھی کار خیر میں شامل ہے۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ قرآن مجید کی آیات بھی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے کیسے کام آئے، اور حضور نے اس کی کتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا